سالاروں کے اس اجلاس میں سلطان ایوبی کی بحریہ کا امیر البحر بھی موجود تھا۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے اس کا نام حسام الدین لونو لکھا ہے۔ یہ بحری جہاز کا ماہر اور غیر معمولی طور پر قابل امیر البحر مانا جاتا تھا۔ بیروت چونکہ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع تھا، اس لیے سلطان ایوبی محاصرہ مکمل کرنے کے لیے سمندر کی طرف سے بھی فوج بھیجنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جن دستوں کو بحری جہازوں سے جانا ہے اور ساحل پر اترنا ہے وہ سکندریہ پہنچ چکے ہیں۔ حسام الدین کو ہدایات دی جا چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، سمندر سے جانے والے دستے جلدی منزل پر پہنچ جائیں گے، اس کے لیے یہ کچھ دن بعد روانہ ہوں گے تاکہ خشکی والے دستے پہنچ جائیں۔ سمندری دستے ساحل پر اتریں گے، تیز رفتار قاصد ہمیں اترنے کی اطلاع دیں گے۔ شہر پر ان کی یلغار طوفانی ہوگی۔ اگر فرنگیوں نے ہتھیار نہ ڈالے تو آپ سب کو اجازت ہوگی کہ شہر کو تباہ و برباد کر دیں۔ عورت، بچے، بوڑھے اور مریض پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، انہیں پناہ میں لیا جائے گا۔ فوجیوں کو ہلاک نہیں، قید کیا جائے گا۔ کسی صورت میں لوٹ مار نہیں ہوگی۔ آپ سب کو اجازت ہوگی کہ ان احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو موقع پر قتل کر دیں، خواہ وہ کتنے ہی اونچے عہدے کے عسکری کیوں نہ ہوں۔ خشکی کی طرف جانے والے دستوں کی پیش قدمی امن کے انداز سے نہیں، جنگی رفتار سے ہوگی۔ پڑاؤ بغیر خیموں کے ہوں گے، کوئی سامان کھولا نہیں جائے گا۔ سب کو پانی محدود مقدار میں ملے گا، کھانا پکایا نہیں جائے گا۔ کھجوروں وغیرہ کا ذخیرہ ساتھ جا رہا ہے، جانوروں کو پوری خوراک دی جائے گی۔ سلطان نے چادر جتنے چوڑے کپڑے پر قاہرہ سے بیروت تک کا نقشہ تیار کرا رکھا تھا، جو انہوں نے دیوار کے ساتھ لٹکایا اور پیش قدمی کے راستے پر انگلی چلاتے ہوئے کہا، یہ ہوگا ہمارا پیش قدمی کا راستہ۔ اجلاس کی خاموشی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے سب کے چہروں کو دیکھا اور مسکرا کر بولے، خاموش کیوں ہو؟ کہتے کیوں نہیں کہ ہم دشمن کے علاقوں میں سے گزر کر جا رہے ہیں؟ میرے دوستو، ہم احتیاط کے اصولوں پر جنگ لڑتے رہے ہیں۔ پیش قدمی سے پہلے ہم پہلوں کی حفاظت اور پسپائی کا راستہ دیکھتے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صلیبی فلسطین پر قابض ہیں اور دمشق اور بغداد پر قابض ہو کر مکہ اور مدینہ منورہ کی طرف بڑھنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ زیاد کا بیٹا طارق سمندر سے دور مصر کے ساحل پر بیٹھا رہتا تو یورپ تک اسلام کا پرچم کبھی نہ پہنچتا۔ قاسم کا بیٹا محمد اس قدر خطرناک اور اس قدر لمبی مسافت طے کر کے ہندوستان پہنچا تھا جس سے تاریخ کے ورق بھی پھڑپھڑا اٹھے تھے۔ صلیبی بہت دور سے ہماری سرزمین میں آئے تھے۔ اگر آپ اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں تو ہمیں آگ میں سے گزرنا ہوگا۔ اگر صرف حکومت کرنی ہے تو آؤ مصر و شام کو ٹکڑوں میں بانٹ لیں اور بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں۔ پھر اپنی اپنی بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے صلیبیوں اور یہودیوں سے مدد لیتے رہیں گے اور اپنا دین اور ایمان ان کے پاس گروی رکھ دیں گے۔ محترم سلطان، ایک سالار نے اٹھ کر کہا، ہم احکام اور ہدایات کے منتظر ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سے خوفزدہ نہیں کہ ہم دشمن کے علاقوں سے گزریں گے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ ان علاقوں سے گزرتے ہماری ترتیب کیا ہوگی؟ کیا ہر دستہ اپنی حفاظت خود کرے گا؟ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، میں انہی ہدایات کی طرف آ رہا تھا۔ ہر دستہ اپنی پیش قدمی جاری رکھے گا۔ دائیں بائیں، آگے اور پیچھے جو کچھ ہوتا رہے اس کی طرف آپ دھیان نہیں دیں گے۔ رسد اکٹھی نہیں جا رہی، اسے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ دشمن اسے تباہ نہ کر سکے۔ ساری فوج کی حفاظت چھاپہ مار جیش کریں گے۔ چھاپہ ماروں کے سالار سارم مصری یہاں موجود ہیں۔ انہیں بہت پہلے ہدایات دی گئی تھیں۔ انہوں نے چھاپہ ماروں کو ترتیب اور مشق دے لی ہے۔ باقی سب اپنی نظریں بیروت پر رکھیں گے۔ سلطان ایوبی نے ہر قسم کی ہدایات دے کر کہا، کوچ آج رات کے پہلے پہر ہوگا اور سب سے ضروری احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کمرے سے باہر کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ سپاہیوں اور کمانداروں تک کے کان میں نہ پڑے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیروت میں ان کے استقبال کا انتظام کر دیا گیا ہے اور وہ فرنگیوں کو بے خبری میں شاید نہ دبوچ سکیں۔ رات کو جب فوج کوچ کر رہی تھی، سلطان ایوبی اپنی ہائی کمان کے سالاروں کے ساتھ راستے میں کھڑے ہر دستے کی سلامی لے رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے۔ ان کے پاس ان کے ایک بیٹے کا بزرگ اتالیق بھی کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی اساتذہ اور علماء کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ محمد فرید ابو حدید کی تحریر کے مطابق جب فوج کا آخری دستہ بھی چلا گیا تو سلطان ایوبی بھی روانہ ہونے لگے۔ ان کے بیٹے کے اتالیق نے عربی کا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یوں ہے، آج نجد کے پھول ارار کی خوشبو سے لطف اٹھا لو، شام کے بعد یہ پھول نہیں ملا کرتا۔ یہ مصری وقائع نگار لکھتا ہے کہ اس وقت تک سلطان ایوبی کا مزاج حشاش بشاش تھا، مگر یہ شعر سن کر ان پر اداسی طاری ہو گئی۔ انہوں نے بوقت رخصت اس شعر کو بدشگونی سمجھا۔ وہ فوج کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا، اس بزرگ سے مجھے توقع تھی کہ الوداعی کے وقت دعا دیں گے۔ انہوں نے ایسا شعر سنا دیا ہے جس نے میرے دل پر بوجھ ڈال دیا ہے، اور ہوا بھی یہی کہ اس روانگی کے بعد
سلطان ایوبی مصر آ ہی نہ سکے۔ ان کی باقی عمر سرزمین عرب پر جنگ و جدل میں ہی گزر گئی۔ مصر والوں کو ارار کا یہ پھول پھر کبھی نظر نہ آیا۔ مصر سے سلطان کی روانگی مئی 1182 عیسوی میں ہوئی تھی۔ صحرا کا وہ خطہ بڑا ہی ہولناک تھا جہاں صلیبی جاسوسوں اور تخریب کا قافلہ داخل ہو گیا تھا۔ اسحاق ترک ان کا قیدی تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے۔ 2 دن اور 2 راتیں اس کے ہاتھ کھانے کے وقت کے سوا ہر وقت بندھے رہتے تھے۔ اس نے اس پارٹی کے سربراہ سے کہا تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکتا۔ بھاگ کر کہاں جائے گا؟ پیادہ تو وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ بڑی مشکل سے 2 کوس چلے گا اور صحرا اسے اسی طرح بے ہوش کر کے ختم کر دے گا جس طرح وہ بے ہوش ہو کر پکڑا گیا تھا۔ سربراہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے ہاتھ کھول دیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ اس پر نظر رکھیں۔ اسحاق ترک نے ان پر اعتماد جما لیا۔ اس نے سلطان ایوبی اور دوسرے مسلمان حکمرانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے صلیبی سربراہ کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ ان کا جاسوس بن جائے گا، مگر اس سے جب یہ پوچھتے تھے کہ وہ کیا راز لے کر جا رہا ہے تو وہ صحیح جواب نہیں دیتا تھا۔ 2 صلیبی لڑکیوں کی رغابت بدستور چل رہی تھی۔ میرینا اپنے سربراہ کی منظور نظر تھی اور باربرا کو سربراہ نے اس حد تک دھتکار دیا تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی بات کرتا طنزیہ انداز سے کرتا۔ باربرا بجھ کے رہ گئی تھی۔ میرینا اس کوشش میں تھی کہ وہ اسحاق ترک کے سینے سے وہ راز نکال لے جو وہ قاہرہ لے کر جا رہا تھا۔ اس دلکش لڑکی نے راتوں کو اسحاق کے پاس بیٹھ کر اس کے جذبات کو مشتعل کرنے کا ہر داؤ آزما لیا، لیکن اسحاق پتھر کا بت بنا رہا۔ باربرا کی خواہش یہ تھی کہ اسحاق میرینا کو کچھ بھی نہ بتائے۔ پارٹی کے سربراہ کے بعد کا رتبہ مارٹن نام کے ایک آدمی کا تھا۔ یہ آدمی باربرا کو چاہتا تھا، مگر باربرا اسے بری طرح دھتکار دیا کرتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دھمکیاں بھی دے چکا تھا کہ اس نے قاہرہ میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا دلائے گا۔ یہی دھمکی اسے ابھی دے چکا تھا۔ وہ مایوس تو تھی ہی، اب خوفزدہ بھی رہنے لگی۔ باربرا کا خون اس وقت کھولتا تھا جب میرینا اس کے ساتھ طنزیہ بات کرتی تھی۔ ایک روز اس نے کہا، باربرا تم اس کام کے قابل نہیں ہو، تمہاری کھوپڑی میں دماغ ہے ہی نہیں، تم کسی کہبہ خانے میں ناچنے اور گاہکوں کا دل پر چانے والی عورت ہو۔ میرا کمال دیکھو، صحرا میں بھی ایک مسلمان جاسوس ہے، یہ میرا شکار ہے، تم اس کے قریب نہ جانا، بیروت میں اس کا مجھے انعام ملے گا۔ باربرا جل اٹھی۔ اس رات اس کا دماغ جیسے جواب دے گیا۔ مارٹن تو اس کے پیچھے پڑا ہی رہتا تھا۔ اس رات وہ خود مارٹن کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ میرینا سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ اس نے اس خوف کا اظہار بھی کیا کہ بیروت سے اسے سزا ملے گی، کیونکہ قاہرہ میں اس سے اپنی زمین دوز سرگرمیوں میں کوتاہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اور تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ مارٹن سے ہمدردی، مدد اور پناہ مانگ رہی تھی۔ مارٹن تو اس کا شیدائی تھا۔ اس نے باربرا سے مدد کا معاوضہ یہ مانگا کہ اسی کی ہو جائے۔ باربرا کون سی شریف لڑکی تھی، وہ مان گئی۔ گناہوں کی تربیت یافتہ لڑکی کے لیے یہ معاوضہ جو مارٹن نے مانگا تھا کوئی زیادہ نہیں تھا۔ مارٹن نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی اور باربرا کو بتا دی۔ اس پر عمل درآمد کے لیے اگلی رات مقرر کی گئی۔ اگلی رات جہاں قیام کیا گیا وہ صحرا کا بڑا ہی ہولناک خطہ تھا۔ دور دور تک عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے تھے، بعض ستونوں اور میناروں جیسے تھے، بعض ٹیڑھی ٹیڑھی دیواروں کی طرح اور کچھ جانوروں کی شکلوں کے تھے۔ یہ ٹیلے بکھرے ہوئے تھے، پانی اور سبزے کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ رات کو یہ ٹیلے یوں نظر آتے تھے جیسے ستون کھڑے ہوں۔ اس خطے میں قافلہ شام کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد رک گیا۔ مارٹن نے اندھیرے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنا گھوڑا اپنے خیمے کے ساتھ باندھا اور زین اتار کر اس کے قریب رکھ دی۔ اسحاق کے لیے الگ خیمہ تھا جو مارٹن نے اپنے قریب نصب کرایا تھا۔ اسحاق کے متعلق اب سربراہ بھی ہوشیار ہو گیا تھا۔ رات گھوڑوں اور اونٹوں کے ارد گرد محافظ ہوتے تھے۔ ایسا امکان نہیں تھا کہ اسحاق گھوڑا لے جائے گا، کسی کو پتہ چلے بغیر زین کس لے گا اور بھاگ نکلے گا۔ قافلے والے تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے، مارٹن بھی سو گیا۔ آدھی رات کو کسی کے آہستہ آہستہ ہلانے پر وہ جاگ اٹھا اور سرگوشی سنائی دی، اٹھو، پاس والے سب سو گئے۔ اسحاق ترک بھی سو گیا۔ آدھی رات کو کسی کے آہستہ آہستہ ہلانے پر وہ جاگ اٹھا اور سرگوشی سنائی دی، اٹھو، باہر والے خیمے کے پاس گھوڑا کھڑا ہے، زین پاس پڑی ہے، دیر نہ کرو، بھاگو۔ کون ہو تم؟ باربرا، لڑکی نے جواب دیا۔ مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ مجھے تم سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے۔ یہ میں ہی تھی جس نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم سب صلیبی جاسوس ہیں اور تمہیں غلط بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وقت ضائع نہ کرو، وہ سب سوئے ہوئے ہیں، جلدی اٹھو، گھوڑے والے خیمے سے بائیں طرف ہو جانا، آگے راستہ صاف ہے، میں اپنے خیمے میں جاتی ہوں۔ باربرا اپنے خیمے میں چلی گئی۔ وہاں کمان پڑی تھی،
اس نے کمان اور تیروں کی ترکش اٹھائی اور خیمے سے باہر نکل کر اس راستے کے قریب بیٹھ گئی جو اس نے اسحاق کو فرار کے لیے بتایا تھا۔ اسحاق نے بڑی تیزی سے گھوڑے پر زین ڈال کر کس لی، گھوڑا کھولا اور دبے پاؤں چل پڑا۔ ریت پر گھوڑے کے قدموں کی آہٹ نہیں تھی، سب سوئے ہوئے تھے۔ خیمے سے ذرا دور جا کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا، کچھ اور آگے جا کر اس نے ایڑ لگائی۔ صحرا کی خاموش اور خنک رات میں کمان کی پنگ سنائی دی اور ایک تیر اسحاق کی پیٹھ میں اتر گیا۔ فوراً بعد دوسرا تیر آیا اور یہ بھی اس کی پیٹھ میں لگا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کا شور سنائی دیا، بھاگ گیا، بھاگ گیا، اٹھو، جاگو۔ سب جاگ اٹھے، مشعلیں جلائی گئیں۔ باربرا شور بپا کیے ہوئے تھی کہ قیدی بھاگ گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی۔ بہت جلدی گھوڑے دوڑا دیے گئے، انہیں زیادہ دور نہ جانا پڑا۔ اسحاق کو دو تینوں نے گھوڑے سے گرا دیا تھا اور گھوڑا کچھ دور کھڑا تھا۔ تیر قریب سے چلائے گئے تھے، اس لیے جسم میں گہرے اتر گئے تھے۔ اسحاق ابھی ہوش میں تھا، اسے اٹھا کر لے آئے۔ سربراہ نے اس سے پوچھا کہ اسے بھاگنے میں کس نے مدد دی تھی۔ اس نے جواب دیا، نہیں، میں نے گھوڑا اور زین دیکھی، سب سو گئے تھے، میں بھاگ اٹھا۔ اس کے فوراً بعد وہ غشی میں چلا گیا اور غشی میں ہی شہید ہو گیا۔ میں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے اور بھاگتے دیکھا تھا، باربرا نے کہا۔ اتفاق سے کمان اور ترکش میرے خیمے میں تھی، میں نے اٹھائی اور اس کے پیچھے دوڑی۔ یکے بعد دیگرے دو تیر چلائے، دونوں سے لگ گئے، ورنہ یہ نکل گیا تھا۔ آج ہی یہ اتفاق کیوں ہوا کہ کمان اور ترکش تمہارے خیمے میں تھی؟ میرینا نے باربرا سے پوچھا۔ اور مارٹن، یہ گھوڑا تمہارا تھا؟ سربراہ نے کہا۔ یہ کہاں تھا اور زین کہاں تھی؟ یہ گھوڑا قیدی کے خیمے کے قریب بندھا تھا، ایک محافظ نے کہا۔ تم میرے اس کارنامے پر مٹی ڈالنا چاہتے ہو؟ باربرا نے غصے سے کہا۔ یہ کوئی اہم راز قاہرہ لے کر جا رہا تھا، میں نے اسے صرف بھاگنے سے نہیں روکا بلکہ ایک راز قاہرہ پہنچنے سے روکا ہے۔ یہ دراصل مارٹن کا تیار کیا ہوا ڈرامہ تھا کہ اسحاق کو بھاگنے کی سہولت دو اور باربرا گھات میں بیٹھ کر اس کی طرف تیر چلائے تاکہ یہ کارنامہ باربرا کے کھاتے میں لکھا جائے۔ مگر ان کا سربراہ تجربہ کار جاسوس اور سوراخ رساں تھا۔ اس نے مارٹن اور باربرا کو گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، مارٹن، میں اس پیشے میں تم سے بہت عرصہ پہلے آیا تھا۔ بیروت پہنچنے تک تم اور باربرا کوئی بہتر جواب سوچ لو۔ یہ ان لوگوں کی ذاتی رقابت اور دوستی دشمنی کی سیاست تھی جس کا شکار سلطان ایوبی کا ایک بڑا ہی قیمتی جاسوس ہو گیا۔ سلطان ایوبی کی پیش قدمی بہت تیز تھی، ان کی فوج آدھی سے زیادہ مسافت طے کر کے اس علاقے میں پہنچ چکی تھی جس پر صلیبیوں کا سایہ پڑا ہوا تھا۔ اس جگہ تک فوجیوں کا حلیہ ایک جیسا تھا، گرد کی تہوں میں کسی کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ مئی کا مہینہ تھا جب صحرا لوہے کی طرح تپ رہا تھا، سب نے منہ سر کپڑوں میں لپیٹ رکھے تھے، کوئی بھی اجازت کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تھا، دستے ترتیب میں نہیں رہے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے سواروں نے پیادوں کو باری باری گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کرانا شروع کر دیا۔ فضا جل رہی تھی اور ایک گونج دور دور تک سنائی دے رہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کبھی چند سپاہی مل کر کوئی ترانہ گاتے تھے اور فوج جنون اور وجد کی کیفیت میں چلی جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فوج کے درمیان جا رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بھی پانی پینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے گھوڑے سے ذرا اوپر اٹھ کر دیکھا اور گھوڑے کا رخ بدل کر ایڑ لگا دی۔ ان کی بالائی کمان کے سالار اور دیگر املار جس میں تیز رفتار قاصد سے ان کے پیچھے گئے۔ آگے وہی علاقہ تھا جہاں اسحاق ترک شہید ہوا تھا۔ ڈراؤنی شکل کے ٹیلے تھے۔ سلطان ایوبی نے ان ٹیلوں کے درمیان جا کر گھوڑا روک لیا اور چھاپا مار دستوں کے کمانڈر سارم سے کہا، سارم دوست، یہاں سے تمہارا کام شروع ہوتا ہے، اپنے دستوں کو پھیلا دو، ہر جیش دوسرے سے دور رہے، آگے جانے والے جیش فوراً چلے جائیں اور باقی فوج اسی طرح چلتی رہے۔ سارم مصری کے جانے کے بعد سلطان ایوبی نے دوسروں سے کہا، کچھ بھی ہو جائے فوج پیش قدمی جاری رکھے، ہم دشمن کے علاقے میں آ گئے ہیں۔